سائڈ تو نہیں ہو سکتا جگہ دو بالکل دیوار دینار جگہ دیتے ہیں. آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع جو اشتہاروں میں تجویز کیا گیا وہ ہے تاجدار ختم نبوت. اس عنوان کی مناسبت سے میں نے سورۃ احزاب کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس میں میرے آقا کے خاتم النبیین ہونے کا اللہ نے ذکر کیا.
ہمارے ہاں کسی صورت اور کسی آیت کے شان نزول کہ یہ آیت کیوں اتری، اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ لیکن کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا پس منظر بیک گراؤنڈ ذکر نہ کیا جائے تو ان صورتوں اور آیتوں کا صحیح مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ مثلاً مشرکین مکہ کو یہودیوں نے پٹی پڑھائی کہ وہ جو نبوت کا مدعی ہے اس سے جا کے پوچھو کہ حضرت یعقوب کا وطن تو تھا شام، یہ مصر کیسے آ گئے؟ یہودیوں کے ذہن میں تھا کہ وہ جو نبوت کا مدعی ہے وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، اسے کیا پتا کہ حضرت یعقوب کا خاندان شام سے مصر کیسے آیا؟ مشرکین مکہ کودتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، اچھلتے ہوئے آئے اور کہنے لگے تو نبی ہے؟ پھر بتا حضرت یعقوب کا خاندان شام سے مصر کیسے آ گیا تھا؟ اللہ نے جواب میں پوری سورت یوسف اتار، این آئے۔ پہلے یوسف غلام بن کے آئے، پھر بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، پھر حضرت یوسف نے سارے بھائیوں کو اور ماں باپ کو بھی مصر، اسے کہیں گے پس منظر، کسی صورت کے اترنے کا پس بیک گراؤنڈ۔ ام المومنین صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگی، مدینے میں طوفان بدتمیزی اٹھا، میری ماں پریشان ہوئی، اللہ نے میری ماں کی پاک دامنی کے لیے سورت نور کی 18 آیتیں اتار، یہ اس کا پس منظر ہے۔ میں اس پر کتنی مثالیں پیش کروں، سارا وقت اس میں صرف ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں۔ اس آپ نے اگر میری طرف پوری توجہ نہ رکھی ہے تو میری ساری تقریر آپ کو سمجھ نہیں آئے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟
جس میں میرے نبی کو کہا گیا ولیکن رسول اللہ و خاتمن، اس کا پس منظر کیا ہے؟ میرے نبی نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام زید کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ عرب کے معاشرے میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا۔ کیسے؟ وراثت میں حصے دار بنتا، اور اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ بہو سمجھی جاتی، وہ بہو نو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بہو ہے یہ سسر پر ابدی حرام ہے، جس طرح بیٹی حرام ہے۔ بیٹا مر جائے اس کی بیوی سے باپ نکاح نہیں کر سکتا۔ بیٹا طلاق دے دے، آپ میری طرف توجہ رکھیں، بیٹا طلاق دے دے تو باپ اس کی بیوی سے نکاح نہیں کرتا۔ مشرکین مکہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے۔ میرے آقا نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کا نکاح کر دیا اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب سے۔ زینب کون ہے؟ ہاشمی، قریشیوں کی لڑکی، اور زید آزاد کردہ غلام۔ یہ شادی ہو گئی، دلوں کا ملانا اللہ کے اختیار میں۔ ان کے دل نہ ملے۔ حضرت زید نے آ کے نبی پاک سے کہا یا رسول اللہ میں زینب نو طلاق دینا چاہوں، ہمارا نباہ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے پیغمبر کے دل میں آیا زینب پہلے پریشان ہے کہ میں ہاشمیوں کی لڑکی، قریشی خاندان کی عورت، میری شادی ہو گئی ایک آزاد کردہ غلام سے، اور اب وہ غلام طلاق دے دے تو زینب کے دل پہ کیا بیتے گی؟ پھر میرے نبی کے دل میں آتا کہ اگر زید طلاق دے دے نا تو زینب کی دلجوئی یہ ہے کہ میں اس سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروں، پھر زینب کی دلجوئی ہو جائے گی۔ پھر آپ کے دل میں ڈر پیدا ہوتا کہ اگر میں نے زینب سے نکاح کر لیا تو زینب تو میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی۔ یہودی پروپیگنڈا کریں گے بہو سے شادی کر لی، نو نال شادی کر لئیے، بہو سے شادی کرنا تو حرام ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہوگا میرے خلاف، طوفان بدتمیزی اٹھے گا۔ یہ میرے نبی دل میں بات چھپاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا زوجناکہا، میرے پیارے پیغمبر ہم نے تیرا نکاح زینب سے آسمانوں پہ کر دیا ہے۔ ہم نے یہ رسم توڑنی ہے، اور یہ رسم بھی ہم نے تجھ سے توڑوانی ہے۔ آپ اس رسم کو توڑیں گے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے نکاح کر لیا زینب سے۔ یہودی مخالف، منافق مخالف، کچھ مسلمان بھی دبے دبے لفظوں میں ذکر کرتے ہیں نہ شادی کر دیتے کی سی جی، اور عورتاں تھوڑیاں سن، خواہ مخواہ مخالفین کو موقع دے دیا۔ وہ جگہ جگہ بکواس کرتے ہیں،
بہو سے شادی کر لی. جب طوفان بدتمیزی اٹھا نا, اللہ نے یہ آیت اتاری, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. زید اپنے باپ کا بیٹا ہے, اس کے باپ کا نام حارثہ ہے. زید میرے نبی کا بیٹا کیسے بن گیا؟ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. توجہ ہے آپ کی. میں قرآن کا طالب علم ہوں, قرآن کے رنگ میں ختم نبوت بیان کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس آیت کا مفہوم بیان کروں گا, آپ کو لطف بڑا آئے گا. جب کہا نا تم مردوں میں کسی کا باپ نہیں, تو مشرکین کے دل میں ایک بات آئی کہ بندے کا نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے. اب تو خود اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مردوں میں سے کسی کا, یا تسی اشارے کرو تو یا میں تقریر کراں. نہیں محنت دی ضرورت نہیں, میں رومال نال لے کے آئے, آپ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں. آپ میری طرف توجہ رکھیں تو میرا خیال نہ کرو, اللہ آپ پر راضی ہو. موشن تروڑیا نے نا. مشرکین خوش ہوئے, نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے. اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ کسی مرد کا باپ نہیں, بس اس کی زندگی تک ہے. یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا نام بھی مٹ جائے گا, اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا ولکن رسول اللہ, میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے, لیکن اللہ کا رسول ہے. جتنے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ سب اس کے روحانی بیٹے ہوں گے. یہ اللہ کا رسول ہے, اس کا نام زندہ رہنا ہے. کلمہ پڑھنے والے اس کی روحانی اولاد ہیں. پھر مشرکین کے ذہن میں خیال آیا, رسول تو پہلے بھی ہوئے, وہ چلے گئے ایک اور آ گیا, وہ چلا گیا ایک اور آ گیا, وہ چلا گیا ایک اور آ گیا, یہ بھی چلا جائے گا, پھر کوئی اور آئے گا. اللہ نے فرمایا اور کوئی نہیں آئے گا, وخاتم النبیین, اس کے بعد اور کوئی نہیں آئے گا. میرا نبی سارے نبیوں کا خاتم ہے. سارے نبیوں کا کیا ہے؟ خاتم. آپ کو تو پتہ نہیں میری بات سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے. علماء سے کہنا چاہتا ہوں, ایک اس آیت کی تفسیر کی ہے مولانا حسین علی نے رحمت اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں, میرے پیغمبر زید تیرا بیٹا نہیں. یہ غلط رسم ہے عرب میں, منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. اے اساں رسم تربانی ہے. مولا میرے کول ہی تربانی ہے. فرمایا ولیکن رسول اللہ, تو میرا نبی جو ہوا, اور رسموں کا توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے. رسموں کو توڑنا نبیوں کا, نبی نہیں تو رسم توڑنی ہوتی ہے. سچی سچی گل کرو, رسماں توڑنیاں سوکھیاں نہیں. بولو نا بولو. کیا مولوی اور کیا غیر مولوی اور کیا نمازی اور کیا غیر نمازی اور کیا تبلیغی چلے لگانے والے اور کیا چلے نہ لگانے والے, یہ جڑیاں شادیاں دیاں رسماں ہوندیاں تے مرن تے رسماں ہوندیاں, توڑو ذرا.
توڑو، نمازیوں تم توڑو، سوکھیاں ہوں تھوڑے تے گل آئی تے بول دے نہیں، سوکھیاں توڑنی کہہ کے دیکھو، ڈھول نہیں بجے گا، فضول چراغا نہیں ہوگا، مہندی کا جلوس نہیں نکلے گا، نہیں کرنے دوں گا میں یہ کام۔ کہو زنانیاں آکھن گیاں تو ونج نہ مسیت با، اللہ اللہ کر، ساڈا پہلا پتر ہے تے تو آدھا انج نہیں ہونا تے انج نہیں ہونا، تو مسیتے جا۔ آسان ہے توڑنی، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ مرنے کی رسمیں توڑنی آسان ہے؟ تروڑو کون خانی، تروڑو۔ یہ تیسرے دن جو بیٹھ جاتے ہو کٹے ہوئے کیلے لے کر اور فروٹ لے کر اور قرآن پڑھتے اور کھا پی کے اٹھ جاتے ہو، یہ مالدار لوگ اگر مال کھائیں تو میت کو ثواب پہنچے گا؟ کیوں پہنچے گا؟ غنی بندہ مال کھائے، ناراض نہیں ہونا، ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ میں سے میں کسی کو کہوں اے زکات لے لے، اے زکات ہی لے، تو تسی میرے گاٹے لگ جانا، اسی زکات لینا لیا، اور تیسرے دن تو بیٹھ کے بڑے چب چب کر کے کھاتے ہو، اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کا مال ہے؟ وہ بھی تو اللہ واسطے کا ہے بھائی، اللہ واسطے کا ہے تبھی تو میت کو ثواب پہنچ رہا ہے نا۔ اگر برادری کی دعوت ہے تو پھر میت کو ثواب کیوں؟ بے شک۔ لیکن تہاڈا علاج جڑا مولویاں کیتا نا، تہاڈا علاج ہے بھی ہو، تہن قابو نہ انج کیتا نا، اللہ دی قسم۔ ساڈی ویری تساں کیا مر گیا مردود نہ فاتحہ، انہاں آخیا اج تیجا، ساتا، 10واں، 20واں، 40واں برسی، اللہ کردہ اتنا تا ایک اور بندہ مر جانا، تیجا، ساتا، جمعرات، چھوٹی 11ویں، بڑی 11ویں، درمیانی 11ویں، علاج انہاں کیتا تو خوش ہے۔ طالب علم آئے مدرسے کے طالب علم آئے قرآن اٹھا کے، میری ماں کو ثواب پہنچانا ہے جی طالب علموں پڑھو جی قرآن، ماں تیری ہے کہ طالب علمہ دیے؟ تیری ماں جنت جائے یا جہنم میں جائے طالبہ نو کی؟ طالب علم تیری ماں کے لیے نہیں پڑھتے، ہم طالب علمی گزار کے آئے ہیں، یہ بھی گزار کے آئے، سارے پوچھو نہ کول اللہ نو حاضر ناظر جان کے دسن، ہم بھی گزار کے آئے ہیں۔ طالب علم تیری ماں واسطے نہیں پڑھ دے، وہ جڑی باہر دیگ پکدی پئی ہے اس واسطے پڑھ دے نہیں، تو سمجھی کھلوتا تیری ماں واسطے پڑھ دے پہ، ہم سمجھا کے طالب علم پڑھیں گے تیری ماں کے لیے، خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ بھائی پڑھیں، بہنیں پڑھیں، چچا پڑھیں، ماموں پڑھیں، ماموں ذات، چچا ذات، خالہ ذات، پھوپھی ذات، خود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ طالب علموں کا پورا قرآن پڑھ کر تیری ماں کو بخشنا، تیرا صرف سورت فاتحہ پڑھ کے بخش دینا، تیری ماں ہے وہ، خود پڑھتے نہیں، کرائے پہ بندے لائے جا۔ توڑو رسمہ، توڑ سکتے ہو؟ میرے پیغمبر رسم تجھ سے توڑوانی ہے، مولا کیوں؟ تو میرا رسول جو ہویا تے رسمہ توڑنا رسول دا کام میں، مولا کسی اور کو نو توڑوا نہیں۔ فرمایا وخاتم النبیین، تیرے تو بعد ہے بھی تا کوئی نہیں،
تیرے تو بات ہے بھی تو کوئی نہیں، تو پھر ہم نے کسی اور سے کیسے توڑوانی؟ آپ سے ہی توڑوانی ہے یہ رسم، توڑے میرے پیغمبر اس رسم کو۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، یہی سورت احزاب ہے۔ اس آیت کے بعد ایک آیت آتی ہے سورت احزاب میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اللہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی صلوات بھیجو۔ مولانا حسین علی اللہ تیری قبر کو منور کرے، خدا دی قسم جوڑ لائے جنہیں جوڑ لان دا حق۔ میں آپ کو جوڑ سناتا ہوں، مزہ آ جائے نا تو پھر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، فرشتے بھی صلوات بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی صلوات بھیجو۔ اور پڑھے لکھے لوگوں، اللہ کی صلوات اور میری صلوات ایک جیسی ہے؟ جس طرح میں صلوات بھیجتا ہوں اللہم صلی علی، اللہ کی صلوات وہی ہے؟ نہیں۔ بخاری میں آیا، ایک تابعی نے نقل کیا، صلاۃ اللہ، میں سناتا ہوں آپ کو یہ فرمان، صلاۃ اللہ کا معنی، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے۔ بے شک تو بولو یار، بے شک تو بولو۔ جس کو ساری کائنات سے بڑھ کے نبی پاک سے محبت نہیں، وہ مومن ہی۔ تو پھر مزہ آ جائے، میرا دل خوش کرو گے؟ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہو گے؟ تابعی کہتے ہیں صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر محمد کی تعریفیں کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے۔ یہ ہے صلاۃ اللہ۔ صلاۃ اللہ اے ثناؤہ ملائکہ۔ ابن عباس نے میں نہ کیا، یصلون یبرکون، یبرکون ہدیہ تبریک، خراج تحسین۔ میرے نبی نے اس رسم کو توڑا، جرت سے توڑا، بہادروں کی طرح میرا نبی ڈٹ گیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر آسمانوں پہ کہتا ہے واہ میرا پیغمبر کمال کر چھڑیے، واہ میرے پیغمبر ایسی رسم توڑ دی آپ نے اتنی بہادری سے۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کیا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سب نبیوں کا خاتم ہے۔ سب نبیوں کا کیا ہے؟ خاتم ہے۔ مرزے نے خاتم کا کیا معنی کی؟ ہو سکتا ہے کسی مرزئی سے آپ کی گفتگو ہو اور وہ مرزئی آپ کو کہے ہم تو بھائی آمنہ کے لال کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں، یہ تمہارے مولوی خواہ مخواہ لڑاتے رہتے ہیں۔ تو سنو، وہ ختم کا معنی کیا لیتے ہیں؟ وہ تمہیں دھوکہ دیں گے۔ ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں،
مرزے نے خاتم النبیین کا معنی لیا، نبیوں کی مہر، بولو بولو، نبیوں کی، آمنہ کا لال کیا ہے؟ نبیوں کی، کیا مطلب؟ اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شرف عطا کیا، یہ عزت عطا کی، یہ مرتبہ عطا کیا کہ نبوت کی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی کہ آج کے بعد جس پر آپ مہر لگاتے چلے جائیں گے وہ کیا بنتا چلا جائے گا؟ یہ آواز ختم ہو گیا تو میرے مک مارنا ختم ہو گیا۔ سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ اور سمجھ گئے ہو مرزائیوں والا مانا کہ کون نہیں سمجھے ہو؟ کیا؟ نبیوں کی، جس پر آپ مہر لگائیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ تو آپ نے مجھ پر مہر لگائی، اس لیے میں کیا بن گیا؟ یہ کون مانا کرتا ہے؟ نبیوں کی مہر۔ ایک خاتم کا معنی میں کروں گا، جو ہم کرتے ہیں خاتم کا معنی وہ میں معنی کروں گا، لیکن پہلے میں اس معنی کی تھوڑی سی تردید کر لوں جو مرزے نے کی ہے۔ لیکن میں جب تردید کروں گا تو میں خطیبانہ رنگ میں کروں، آپ اشارہ سمجھتے چلے جائیں گے۔ وعدہ تو کرو یار، میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے تم سمجھ جاؤ، میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے تم سمجھ جاؤ، اشارے سمجھتے چلے جاؤ گے۔ مرزے نے کیا معنی کیا؟ جس پر آپ مہر لگا دی وہ کیا بن جائے؟ وہ مہر مجھ پہ لگی، میں نبی ہو گیا۔ بندیالوی کہتے ہیں جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ یہ مہر ابو بکر صدیق پہ کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن، اس امت کا پہلا۔ میں تھوڑا سا موضوع سے ادھر ہو جاؤں گا، لیکن حضرت شیخ القرآن کا شاگرد ہوں اور میرے شیخ کی عادت تھی وہ تقریر کرتے تھے تو سارے موضوعوں کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے تھے۔ اس مسئلے میں امت کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے، پہلا مومن کون؟ حضرت ابوبکر، خدیجہ، حضرت علی، زید بن حارثہ۔ امام اعظم نے تطبیق دی، تطبیق کا معنی یہ ہے امام اعظم نے ایسا مفہوم بیان کیا اختلاف ختم ہو۔ امام اعظم جو انہوں نے کہا اس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، میں حل کر دیتا ہوں۔ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، غلاموں میں سب سے پہلے زید، بچوں میں سب سے پہلے علی۔ امام صاحب نے مسئلہ حل کر دیا۔ میں بہت کم فہم آدمی، کم علم آدمی، نالائق آدمی، ایک بات کہنے کی میں بھی جسارت کرتا ہے، جسارت۔ آپ کو پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہے گی۔ میں کہتا ہوں مسئلہ یہ نہیں ہے ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کس نے پڑھا، ایک ہفتہ پہلے کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کس نے پڑھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے
کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی تھی؟ کس کے کلمہ پڑھنے سے مضبوط ہوئی تھی؟ عورت کے کلمہ پڑھنے سے؟ 6 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے؟ زید کے کلمہ پڑھنے سے؟ یا 38 سال کے کپڑے کے تاجر ابو بکر کے کلمہ؟ کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہے؟ یہ مہر جس مور سے نبی بنتی ہے، یہ اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی کہ بارہا جس کی رائے وحی الہی کے مطابق ہو گئی، جس کی رائے بارہا وحی الہی کے، وحی الہی اس کے رائے کے مطابق نہیں ہوئی؟ فرق سمجھ رہے ہو؟ وہی اس کی رائے کے مطابق نہیں ہوئی، اس کی رائے وہی کے کیا ہو گئی؟ یہ مہر اس شخصیت پہ بھی نہیں لگی جس کے متعلق میرے نبی نے کہا عثمان سے تو رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ان پہ بھی نہیں لگی۔ یہ مہر اس پہ بھی نہیں لگی جس کے متعلق میرے آقا نے کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، تو آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ گرمی بڑی ہے اور گرمی کی وجہ سے میرے لیے بولنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ تھوڑی مسجد نو ایئر کنڈیشن کر دے، دعا منگنے تے کوئی عرض نہیں یار، آمین تے آکھو یار۔ اب تو ساری مسجدیں ایئر کنڈیشن ہوئی، تھوڑی تے ہے ہی ڈبا جیا۔ میری مسجد میں 4 ٹن کے 8 اے سی لگے ہوئے، اتنی بڑی مسجد ہے۔ جمعے کے دن ہم تقریر کرتے ہیں، سن پتہ ہی کو نہیں، اتنے بندہ پسینہ پوچھ پوچھ کے مر گئے۔ اللہ آپ کی مسجد کو اے سی کر، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نا، نعمت ہے اللہ کی۔ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں گے تو مجھے آکسیجن ملے گی، سبحان اللہ، آکسیجن ملے گی تو میں ذرا بولتا رہوں گا۔ یہ جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں سمجھ جاؤ گے کس شخصیت کی طرف کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ گے۔ یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی؟ کون تھا وہ؟ حضرت حسن، دوسرے کا نام لو، جسے گھٹی میرے نبی نے لگائی، جس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، جس کا نام میرے نبی نے رکھا، جس کی زبان کو میرے نبی نے چوسا، جسے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا۔ یہ میرے نبی کے نواسے ہیں، حضرت حسن بھی، حضرت یہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ دیدی اولاد، دیدی اولاد۔ تھوڑے مقتدیوں کا تھوڑا جا امتحان لے لو، سارے تو آپ کے مقتدی نہیں ہوں گے، ارد گرد سے لوگ ہمارے آئے ہوں گے ساتھی۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں، کتنی؟ یہی مسلک ہے نا اہل سنت کا کہ میرے نبی کی کتنی بیٹیاں؟ سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا؟ زینب۔ زینب کا ایک بیٹا ہے علی، اس کو کہتی ہیں علی یا زینبی۔ اے بھی میرے نبی دا دوترا ہے، اے مترئی دھی نہیں، اے
پلیٹھی دی سب سے بڑی. بیٹے کا نام ہے علی، علی الزینوی. میرا نبی فتح مکہ کے دن جب مکے میں داخل ہوا تو میرے نبی کی اونٹنی پر میرے نبی کی پیٹھ کے پیچھے یہی نواسا سوار ہوا. علی الزینوی غزوہ یرموک میں. یہ جو اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں عوام کے لیے نہیں کہنے لگا ہوں، علماء کے لیے کہنے لگا. اس پر تھوڑا سا زور دوں گا صرف سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے. غزوہ یرموک میں میرے نبی کا یہ نواسا کافروں سے لڑتے ہوئے، کافروں سے لڑتے ہوئے، جی جی کس سے لڑتے ہوئے؟ میرے نبی کا یہ نواسا اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافروں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے. اگلا جملہ اور علماء کے لیے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں میرے نبی کا یہ نواسا غزوہ یرموک میں جاتے ہوئے کہیں پھنس جاتا ہے تو یہ شرط نہیں لگاتا مجھے واپس جانے دو، نہیں کہتا مجھے واپس جانے دو، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے. اسی میرے نبی کی بیٹی زینب کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے امامہ. امامہ امام سے آگے بڑھنے والی. امامہ تو ان بڑا شوق ہوتا نا نویں نویں نا رکھن دا. بیٹی پیدا ہو جائے، بھتیجی ہو جائے، بھانجی ہو جائے، سونا جیا نہ ہوئے. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی کوئی ہو جیا نہ دسو، پہلے کسی دا بھی نہ. عشا تو رکھا تھا، میرے پڑوسی نے رکھا تھا، وہ دھی جمی. کوئی دن تو بعد من دسیا جی استاد جی بیٹی ہوئی ہے. میں کہا نہ کی رکھیا کہ عشا، اور میں آ کے رکھنا سی تے صبح رکھنا. عشا اندھیرا. لوگوں کو بڑی شوق ہوتی ہے نئے نئے نام. امامہ کیسا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ میرے نبی کی. رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ عام میں سے جس جس کے گھر میں اللہ بیٹی والی، بھتیجی والی، بھانجی والی، پوتی والی نعمت دے، آج یہاں اپنے دل میں اقرار کرو اس کا نام نبی پاک کی نواسی کے نام پہ امامہ رکھیں گے. علماء کرام بخاری کی روایت ہے، بخاری کی، یہی امامہ ہے. میرے نبی سجدے میں جاتے ہیں، یہ پیٹھ پہ سوار ہو جاتی ہے. میرا نبی سر نہیں اٹھاتا جب تک امامہ پیٹھ پہ رہتی ہے. اور جب نفلی نماز پڑھتی ہیں گھر میں تو سجدے میں جاتے ہیں، اور جب سجدے سے اٹھتے ہیں نا امامہ کو ساتھ اٹھا کے لاتے ہیں، امامہ کو یہاں بٹھا لیتے. اگلی بات بھی سنو، شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، دوسری شادی نہیں کی. بس حضرت فاطمہ ہی آپ کی اہلیت، اس سے آپ کی اولاد ہے. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بہت سی شادیاں کی. حضرت علی کے 18 بیٹے ہیں. شاباش شاباش، تسی سنو نا، سنی جو ہے سنی ہے نا. کتنے بیٹے؟ 18.
یہ علی اصغر، علی اکبر، یہ تم نے بنایا علی اصغر، علی اکبر، بڑا علی، چھوٹا علی، یہ علی اصغر، علی اکبر، یہ کون ہے؟ ان کا نام ہے ابو بکر جی، عثمان۔ یہ نام تم لو تو پھر سارا بات سامنے آ جاتی ہے۔ علی دے پتر تے نا عثمان۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو وصیت کی، میرے بعد اگر شادی کرنی ہے نا میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کس سے شادی کی؟ بولو بولو، زور سے بولو۔ یہ حضرت حسین کی ستیلی ماں بھی بن گئی، خالہ زاد بہن بھی بنی، ماں بھی بن گئے، ستیلی ماں بھی بن گئی۔ آپ میں سے جن جن لوگوں کو یہ پتا تھا کہ نبی پاک کا ایک نواسا علی بھی ہے، ایک نواسی امامہ بھی ہے، جس جس کو پتا تھا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے اور گن لو جی، گن لو۔ اور ہن تے یاد رکھو گے کہ کوئی نہیں رکھو گے؟ جس مور سے نبی بنتی یہ نہ حضرت ابو بکر پہ لگی، نہ سیدنا فاروق اعظم پہ لگی، نہ حضرت ذوالنورین پہ لگی، نہ سیدنا حیدر کرار پر لگی، نہ حسنین کریمین پر لگی، نہ حبشے کے بلال پہ لگی، نہ امام اعظم پہ لگی، نہ احمد ابن حنبل پہ لگی، نہ امام بخاری پہ لگی، نہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ لگی، نہ با یزید بستامی پہ لگی، نہ خواجہ معین الدین چشتی پر لگی۔ اے مہر کیڈی سیانی آئی، آ کے لگی تے مرزے قادیانی تے آ کے۔ ہم خاتم کا کیا معنی کرتے؟ ہم بھی مہر معنی کرتے۔ خاتم، خاتمہ، کیوں بھائی پہلے سے بارے میں نہیں پڑھتے ہو؟ خاتم اللہ علی، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ بس لفظوں کا تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ مرزا کہتا ہے نبیوں کی مہر، ہم کہتے ہیں نبیوں پر مہر، نبیوں پر مہر، یہ جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا، مہر لگانا، سیل کرنا۔ ڈاکخانے والے ایک تھیلے میں لفافے ڈالتے جاتے اسے بند کیا، سیل کر دیا، اب باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا۔ نبیوں پر مہر، میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے، میرے نبی کے بعد اس دنیا میں کسی نبی نے کسی پر وحی نہیں اتری۔ یہ ہمارا مان ہے، لیکن میں کہوں گا نہ مرزے دا مانا نہ سادہ مانا۔ خاتم کا مانا مرزے نے کیا وہ بھی نہیں مانتے، خاتم کا معنی میں نے کیا وہ بھی نہیں مانتے۔ جس ہستی پر قرآن اترا تھا ان سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ تسی خاتم دا مانا کرو۔ کیوں بھائی ہے وپار دی گل کے کوئی نہ؟ بولو زور سے بولو، ہے وپار دی گل کے کوئی نہ؟ میں نے آقا سے پوچھا، میرے آقا نے کہا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون،
کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین. 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے. چھوٹے چھوٹے تو کئی آئیں گے. مرزے کی طرح کے کتنے آئیں گے؟ جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، سب سے بڑا کذاب اگر کوئی ثابت ہوا ہے نا تو مرزا قادیانی. یہ پرلے درجے کا دجال اور کذاب تھے. سارے ہی دجال. مسلمہ کم دجال تھا. البدایہ والنہایہ نے لکھا علامہ ابن کثیر نے کہ مسلمہ کے جو امتی تھے کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے کہا کہ وہ جو مدینے والا نبی ہے نا، وہ چھوٹے بچوں سے بڑا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لعاب ان کے منہ میں ڈالتا ہے، ان کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرتا ہے، بڑی شفقت کرتا ہے. تے تسی بھی ساڈے نبی ہو. مسلمہ نے کہا کل بچے لائے جائیں. بچے آ گئے، دربار بھر گیا. اس نے اپنا پلیت ہاتھ ان کے سروں پہ پھیرا. نجس لعاب ان کے منہ میں. چند دن تو بڑی رونق ہے، پھر بچوں کا آنا بند ہو گیا، کم ہو گئے. پوچھتا ہے بچے کیوں نہیں آتے؟ لوگ چپ. میں پوچھتا ہوں بچے کیوں نہیں آتے؟ لوگوں نے کہا جی بچے کیا ہیں؟ جن جن کے سر پہ آپ نے ہاتھ پھیرا ہے نا جی، گنجا ہو گیا. اور جس جس کے منہ میں لعاب ڈالی ہے نا، گونگا ہو. ہر لعاب میرے نبی کی لعاب کی طرح نہیں ہوتی. سلطان صاحب آپ بھی اور آپ بھی، قاری صاحب، یہ 3 بندے تو بڑی جلدی سمجھ جائیں گے تھے. دوئیں دا من پتہ نہیں. ہر ہاتھ میرے نبی کا ہاتھ نہیں ہوتا. ہر سرما ڈالنے والی آنکھ چشمے غزالہ نہیں ہوا کرتی، نہیں ہوا کرتی. ہر لعاب میرے نبی کا لعاب نہیں ہوتا. 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے. ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس پر وحی اترتی ہیں. وانا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. یا رسول اللہ ایوتا رولا. وہ خاتم کا معنی کرتے ہیں نبیوں کی مہر، میں کرتا ہوں نبیوں پر مہر. تو یا رسول اللہ اس کا معنی کرو نا. میرے آقا نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب یہاں میرے نبی نے خاتم النبیین کا خود معنی کیا. کیا؟ لا نبی. تو پھر خاتم النبیین کا معنی یہ ہوگا ایسی ہستی جن کے بعد کسی کو نبوت کا درجہ نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ برکتیں عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.